سب سے پہلے آج کی اہم خبر، اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل نے ایک مانیٹرنگ رپورٹ جاری کی 2 مہینے پہلے۔ اس میں انہوں نے بتایا کہ افغانستان میں دہشت گردوں کا گڑھ بن چکا ہے، اور یونائٹڈ نیشن کے مطابق یہ ایک چھوٹی سی یونائٹڈ نیشن دہشت گردوں کی افغانستان میں بن چکی ہے، اور اس پہ بہت اہم تفصیلات دی گئی ہیں جس سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ طالبان حکومت وہاں کی افغانستان کی ناکام رہی ہے، نہ صرف ناکام رہی ہے بلکہ پشت پناہی کر رہی ہے ان دہشت گرد گروپوں کی۔ اور اس رپورٹ کے مطابق افغان طالبان دہشت گرد تنظیموں TTP، داعش خراسان، القاعدہ، مشرقی ترکستان اسلامی تحریک، ترکستان اسلامی پارٹی اور BLA کے سرپرست، یہ 6 کم از کم تنظیمیں تو آپ کو میں نے بتا دی ہیں۔ بہت ساری اور ان کی ذیلی شاخیں ہیں۔ آج بھی خبر آئی ہے کہ ایک اور نئی تنظیم نے وہاں پہ کام شروع کیا ہے۔ تو یہ اتنی ساری تنظیمیں وہاں پہ موجود ہیں دہشت گردوں کی۔ اور پھر انہوں نے یہ بھی کہا ہے، یونائٹڈ نیشن نے یہ کہا ہے کہ TTP کے 6000 دہشت گرد افغانستان میں موجود ہیں۔ اب آپ اندازہ لگائیں کہ یہ یونائٹڈ نیشن کہہ رہی ہے، یہ پاکستان الزام نہیں لگا رہا طالبان کے رجیم پہ، اور یہ TTP وہ ہے جنہوں نے صرف 1 سال میں پاکستان کے 5000 آرمڈ فورسز کے لوگوں کو شہید کیا ہے، اور پچھلے کئی سالوں میں جو دہشت گردی ہے اس میں اور 60 سے 70 ہزار کے قریب سویلین پاکستانی شہید ہو چکے ہیں، جس میں اکثریت صوبہ خیبر پختونخوا کے شہریوں کی ہے۔ اور اس کے بعد انہوں نے کہا ہے یونائٹڈ نیشن کی رپورٹ نے کہ افغان حکام، یہ بہت بڑا الزام انہوں نے لگایا ہے اور اس کے انہوں نے ثبوت بھی دیے، انہوں نے کہا افغان حکام TTP کی مالی وہ عسکری مدد کر رہے ہیں۔ اب آپ سوچیں یہ بات، اس کو ذرا دوبارہ سوچیں کہ نہ صرف وہ ان کی فائنینشیل ایڈ، وہ ان کو پیسے پہنچتے کہاں سے، کس طرح سے آتے ہیں، اس کو چینلائز کر رہے ہیں، بلکہ ان کی عسکری مدد بھی کر رہے ہیں، جس میں تربیت بھی ہو سکتی ہے، جس میں ہتھیار بھی ہو سکتے ہیں، اور جس میں انٹیلیجنس شیئرنگ بھی ہو سکتی ہے۔ اور پھر یونائٹڈ نیشن کی رپورٹ کہتی ہے کہ TTP اور بلوچستان لبریشن آرمی کے درمیان رابطے ہیں۔ یہ بات ان لوگوں کا جواب دیا گیا ہے شاید، اور ان لوگوں کو یہ سننا بھی چاہیے جو یہ کہتے ہیں کہ TTP کا اصل میں پاکستان کے قبائلی علاقوں سے بہت تعلق ہے، اور اگر آپ سمجھ نہیں سکتے جب تک آپ افغانستان کے اور پاکستان کے قبائلی علاقوں کو نہ سمجھیں، ان کی روایات کو نہ سمجھیں، یہ پاکستان کے خلاف نہیں ہے، یہ ان کی قبائلی مسائل ہیں اس کی وجہ سے ہے۔ اگر یہ پاکستان کے خلاف نہیں ہے تو BLA ان کا سپورٹر کیسے ہے؟ طالبان BLA کو کیسے سپورٹ کر رہی ہے؟ TTP اور BLA اکٹھے ٹریننگ کیوں لے رہے ہیں؟ ان کا آپس میں تعاون کیوں ہے پاکستان کے خلاف؟ وجہ کوئی قبائلی روایات نہیں ہے، کوئی پختون والی نہیں ہے، کوئی اسلامی روایات نہیں ہے، وجہ پیسہ اور پاکستان سے نفرت، یہ دونوں چیزیں ہیں جس کو انڈیا استعمال کر رہا ہے افغانستان کے ذریعے۔ اسی لیے TTP اور BLA آپس میں رابطے ہیں، آپس میں تعاون ہے۔ اور آخر میں انہوں نے جو ایک اور بم پھوڑا ہے اس یونائٹڈ نیشن کی رپورٹ نے، اس کے مطابق جنوبی افغانستان میں جو بلوچستان کے ساتھ ہمارا حصہ ہے افغانستان کا، اس میں TTP اور BLA کے مشترکہ ٹریننگ کیمپس ہیں۔ یہ پاکستان نہیں کہہ رہا، یہ یونائٹڈ نیشن کی سیکیورٹی کونسل کہہ رہی ہے، ان کی مانیٹرنگ رپورٹ کہہ رہی ہے کہ مشترکہ ٹریننگ کیمپس افغان طالبان کی مرضی سے، ان کی فائنینشیل امداد سے، ان کی ملٹری امداد سے یہ چل رہے ہیں، وہاں پہ ان کی ٹریننگ ہو رہی ہے، اور پھر اس کے بعد ان کو پاکستان میں دھکیلا جا رہا ہے تاکہ پاکستان میں جا کے مسلمانوں کو مارے، اور ہندوتوا کے نظریے کے ساتھ انہوں نے جو گٹھ جوڑ کیا ہے اس کی مضبوطی کے لیے۔ اللہ ہی ان کو سمجھے، اور یا تو پھر پاکستان سمجھے گا، لیکن ابھی تو ظاہر ہے ہماری ان کے ساتھ سیز فائر ہے، اور دیکھتے ہیں کہ سیز فائر کے دوران کیا ہوتا ہے۔ اور ہمارے آج کے پروگرام کی جو ٹاپ سٹوری ہوگی وہ اسی بات پہ ہوگی کہ افغانستان نے خود اعتراف کیا ہے استنبول میں پاکستان کے ساتھ مذاکرات میں کہ دہشت گرد موجود ہیں ان کی سرزمین پہ۔ یہ افغانستان مان گیا ہے، لیکن ساتھ یہ بھی مان گیا کہ ان کے خلاف کارروائی مشکل ہے۔ کارروائی مشکل ایک بہانہ ہے یا اس میں حقیقت ہے؟ جو بھی میں نے یونائٹڈ نیشن کی رپورٹ آپ کو کوٹ کی ہے اس کے مطابق تو یہ بہانہ ہے۔ پاکستان کی نفرت اتنی زیادہ ہے، محسن کشی اتنی زیادہ رگوں تک بھری ہوئی ہے، ہڈیوں کے گودے تک، کہ وہ محسن کشی ان کو چین نہیں لینے دیتی۔ تو کیا یہ کارروائی مشکل رہے گی یا جو ترکی اور قطر کی ثالثی ہے وہ رنگ لائے گی؟ اس پہ ہم بات کریں گے۔ ہمیں جوائن کریں گے خواجہ محمد آصف جو وفاقی وزیر دفاع ہیں، اور ان کا ایک بہت کلیئر موقف ہے اس طالبان رجیم کے حوالے سے۔ اور ہمارا آج کا ہاٹ ایشو ہوگا خیبر پختونخوا کا ایجنڈا کیا ہے، پاکستان یا عمران خان؟ کیونکہ ہم نے دیکھا ہے کہ جو نئے وزیر اعلیٰ آئے ہیں خیبر پختونخوا کے، وہ کہتے کچھ ہیں کرتے کچھ ہیں۔ انہوں نے کہا تھا کہ خان صاحب سے ملاقات نہیں ہوگی تو وہ کابینہ نہیں بنائیں گے، لیکن کابینہ بھی بنا لی۔ خان صاحب سے اجازت لیے بغیر وہ بڑے سرکاری اہلکاروں سے میٹنگز کر رہے ہیں، اس پہ انہیں کوئی اعتراض نہیں، اور پھر ساتھ بار بار ان کے بارے میں
جو ماضی میں انہوں نے ٹویٹس کیے ہیں, جو ان کے تقریریں ہیں, اس کو کوٹ کیا جا رہا ہے, اور لوگ وہاں کے خیبر پختونخوا کے سوالات کر رہے ہیں کہ ہمارے صوبے میں کیا کوئی کام نہیں کرے گی کوئی حکومت بھی. 13 سال ہو گئے ہیں پی ٹی آئی کی حکومت کو, عوام مشکلات میں ہیں, لیکن وہاں پہ صرف ایک کام ہو رہا ہے, عمران خان. تو دیکھنا یہ ہے, ہم اس پہ بات کریں گے سینئر تجزیہ کار حماد حسن سے اور ہمارے بیورو چیف پشاور سما کے محمود جان بابر سے. ان سے پوچھیں گے کہ وہاں کے عوام کی پرائرٹی بھی صرف خان ہی ہے یا ان کے اندر جو گورننس کے پرابلم ہے اس پہ بھی لوگ توجہ دے رہے ہیں. اور ہمارا آج کا ایڈیٹوریل ہوگا گورننس ان کشمیر, مفاد پرستی کی نظر ہے یا کیا وجوہات ہیں. ہم نے دیکھا کہ ایکشن کمیٹی کشمیر کی جو تھی اس کو بہت کامیابی ملی کیونکہ ویکیوم بہت ہے, وہاں پہ اپوزیشن کوئی نہیں ہے. اس پہ کشمیر کے لوگ بھی کہہ رہے ہیں کہ 4 سال میں چوتھا وزیر اعظم لانے کی تیاری کی جا رہی ہے. اور وجہ کیا ہے؟ وجہ میرا بندہ تو تیرا بندہ, اب یہی ہو رہا ہے. اور اس پہ ایک اعتراض بہت بڑا یہ لگا ہے کہ پاکستان کا ایوان صدر کیوں فیصلہ کر رہا ہے کشمیر میں وزیر اعظم کے تبدیل کرنے کا. اپنے آج کے ایڈیٹوریل میں ہم اس کا جائزہ لیں گے کہ کیا وجوہات ہیں اور کیا ہونا چاہیے اور کیا نہیں ہونا چاہیے. افغانستان کا اعتراف, دہشت گرد موجود, کارروائی مشکل. ہمیں جوائن کیا ہے خواجہ محمد آصف, وفاقی وزیر دفاع. خواجہ صاحب السلام علیکم, بہت شکریہ آپ نے ہمارے پروگرام میں شرکت کی. ہم نے یہ جو استنبول سے خبریں آ رہی ہیں افغانستان کے ساتھ ہمارا سیز فائر ایکسٹینڈ ہو گیا ہے, آج وفاقی وزارت خارجہ نے ایک بیان جاری کیا ہے. اس میں انہوں نے کہا کہ افغان طالبان حکومت نے مان لیا آخر کار کہ دہشت گرد ان کی سرزمین پہ موجود ہیں, لیکن انہوں نے ایکشن نہ لینے کو جسٹیفائی کیا, کوئی جسٹیفیکیشن دی ہیں. آپ بتائیں گے کہ کیا جسٹیفیکیشن انہوں نے دی ہیں جب یہ مان گئے آخر کار کہ دہشت گرد تو موجود ہے وہاں پہ؟ کہ میرے لیے جو وہاں سے کمیونیکے آیا نا 6 پوائنٹ جو ہیں, ان کے علاوہ اگر وہاں پہ کوئی گفتگو ہوئی ہے تو اس وقت میں اس پہ گفتگو کرتا میرے لیے مناسب نہیں ہے. اور لیکن دا فیکٹ کہ انہوں نے اس میں ایک کنڈیشن اگر آپ دیکھیں کہ ویریفیکیشن اور ایک اور لفظ استعمال کیا ہوا ہے انہوں نے, میں تیسری مانیٹرنگ اینڈ ویریفیکیشن. ہاں وہ بیسیکلی اٹ اماؤنٹس ٹو دیٹ جو آپ کہہ رہے ہیں, یہ اسی کا یہ ایک قسم کی ایکسٹینشن سمجھ لیں یا اس کی کوڈیفیکیشن سمجھ لیں کہ ان کی سرزمین کے اوپر کوئی ایکٹیویٹیز وہاں سے ہوتی ہے, اس کی ویریفیکیشن اور اس کے لیے ایک میکنزم تیار ہوگا جو جا کے پروبیبلی جو ہے جو میری کیا سرائی ہے کہ وہ ہوگا اس میں جا کے 6 نومبر والے اس میں راؤنڈ کے اندر جو ہے. تو یہ اتنا ایکسپلیسٹلی تو میں نہ ہو سکتا ہے گفتگو کر سکوں کہ, لیکن یہ امپلائیڈ اگر آپ دیکھ لیں اس کلاز میں تو یہ اس میں یہی نظر آتا ہے کہ اس کی بیک گراؤنڈ میں یہ بات ہوئی ہے. وہ تو دیکھیں یہ بات اصل میں یہ ہے کہ وہ اس چیز کو ایڈمٹ تو ویسے بھی کرتے ہیں, اس میں کوئی انہیں, لیکن وہ صرف رائٹنگ میں جو ہے ایکسپلیسٹلی جو ہے نا اس کو نہیں ڈالتے. وہ کہتے ہیں کہ بالکل ہماری یہ لیکن ہمارے کنٹرول میں نہیں ہے. ہم یہ اس قسم کی, میں جب وہاں پہ گیا تھا آج سے 3 سال کا جو ہے 2.5 سال کے, وہ بالکل مانتے تھے. بلکہ انہوں نے ہمیں کہا کہ جی ہم 10 ارب روپے ہمیں قرضے اسنا دیں, ہم ان کو اٹھا کے لے جاتے ہیں کہیں اور جا کے رکھاتے ہیں. تو میں نے کہا جی اب میں جو ڈیلی کے صادق صاحب تھے میرے اور اس وقت کے ڈی جی آئی تھے, تو ہم نے ان کو کہا جی کہ کیا گارنٹی ہے یہ واپس نہیں آ جائیں گے, یہ جس کے اوپر جو ہے ہمیں کوئی اعتبار نہیں تھا ان کے اس کمٹمنٹ کے اوپر کہ پیسے بھی لے لیں اور پھر لوگ واپس بھی آ جائیں ہمارے بارڈر کے اوپر, تو پھر تو زیادتی سی نا ہماری طرف سے اگر یہ کنسیشن ان کو گرانٹ ہوتا. تو انہوں نے اس پہ کمٹمنٹ کوئی نہیں دی واپس نہ آنے کی؟ جی 10 ارب روپیہ لے کے بھی انہوں نے کمٹمنٹ نہیں دی کہ واپس نہیں آنے دیں گے ہم؟ نہیں, اس کا جواب نہیں دیا انہوں نے. یہ چیز تو نہیں, وہ تو بار بار مانتے ہیں یہ چیز, تو انہوں نے ایڈمیٹڈ دس ان دوحہ آلسو, یہ آج سے 10-12 روز کا بھی جو ہے, لیکن وہ اس کو جو ہے بلیک اینڈ وائٹ میں جو ہے ایڈمٹ نہیں. تو آپ نے یہ ٹیسٹ کیا کہ اگر وہ زبانی 10 ارب سب کچھ مان رہے ہیں تو آپ پرائس تھوڑی بڑھا دیتے, 11 ارب 12 ارب 15 ارب کرتے تو پھر وہ مان جاتے. وہ چاہ رہے ہیں کہ پیسے زیادہ دیں؟ نہیں دیکھیں نا, نہیں میری بات سنیں, آپ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں, ہم زیادہ بھی پیسے دینے کے لیے تیار تھے لیکن وہ کمٹمنٹ نہیں دینے کو تیار تھے. جب ہم ان کو کہتے تھے, بلکہ انہوں نے صوبہ بھی بتایا تھا کہ اس صوبے میں جا کے ہم ان کو بسائیں گے. یہ نام بھول رہا ہے, میں آپ کو کسی اور پروگرام میں جو ہے بتا دوں گا نام کے پوچھ کے, جو ہمارے ساتھ تھے, ساتھ خان صاحب سے یا
اس وقت جو دوسرے آفیشل تھے ہمارے ساتھ، تو یہ انہوں نے بڑا کلیئرلی، لیکن جب ہم یہ آگے سے کہتے تھے نا کہ گارنٹی کیا ہے واپس آؤ، اس کے اوپر وہ چپ کر جاتے تھے. تو یہ باتیں ساری دوحہ میں بھی ان سے ہوئی ہوں گی. دوحہ نے پہلے ثالثی کی ہے، اب ترکیے میں ہیں، تو وہ ہمارے جو ثالث ہیں ان کو بھی تو نظر آ رہی ہیں. تو وہ نہیں ان کو بالکل دیکھیں، جو آج سے 3 سال قبل وہاں پہ ہم گئے اور جو طے پایا تو اس میں تو کچھ تیسرا فریق نہیں تھا. اب 2 بڑے کریڈیبل فریق جو ہیں جو ثالثی کا کردار ادا کر رہے ہیں، ترکی اور قطر جو ہے، وہ ہمارے دوست ہیں، ان کو ہمارا انٹرسٹ جو ہے بڑا عزیز ہے. وہ ہمارے جنگوں میں بھی ساتھی رہے ہیں، خصوصاً یہ جو ابھی انکاؤنٹر ہوا ہے ہمارا انڈیا کے ساتھ، ترکی ہمارے ساتھ کھڑا تھا، قطر بھی ہمارا دعا گو ہے، بے خواہ ہے. تو وہ اب ان جو پریزنس ہے نا، دیٹ پرووائڈس اس ود لاٹ آف کمفرٹ، ہیوج کمفرٹ. ٹھیک ہے. اچھا یہ فرمائیے گا کہ آپ نے ابھی کہا کہ پہلے ہم دونوں کے درمیان بات تھی، مثلا آپ اور پاکستان اور افغانستان کے درمیان، اب تیسرا فریق آ گیا ہے. لیکن اسی بات کو افغانستان اور انڈیا کا میڈیا یہ کہہ رہا ہے کہ پاکستان ایک بڑا ملک تھا، ایک دہشت گرد تنظیم سے بات کرنے کے لیے یہ تیسرے اور چوتھے فریق کو بیچ میں آنا پڑا، اس لیے پاکستان کی پوزیشن کمزور ہو گئی ہے. اور ان اے وے یہ طالبان رجیم کی ایک پلس پوائنٹ یا وکٹری کہہ لیں کہ انہوں نے گھسیٹ لیا پاکستان کو ایک ایسے فورم پہ جہاں تیسرا اور چوتھا فریق موجود ہے. تو یہ ان کے موقف کی واضح فتح ہے. آپ کیا کہیں گے اس بارے میں؟ نہیں میں اس سے ایگری نہیں کرتا. دیکھیں میں بائی لیٹرل سے ٹرائی لیٹرل ہو گیا نا. نہیں دیکھیں یہ چیز جو ہے وہ دشمن ہے کو ہماری تعریف تو نہیں کریں گے یا ہمارے حق میں تو بیان نہیں دیں گے. وہ تو جو ہے اچھی بڑی چیز میں بھی نقص نکالنے کی کوشش کریں گے. دیکھیں تمام جو ہیں، اب میں آپ کو ریسنٹ مثال دیتا ہوں کہ یہ جو ہوا ہے ظلم جو ابھی بھی جاری ہے غزہ کے اندر، اس میں کتنے فریق پڑے ہیں. ایک نہیں، 2 نہیں، جو ہے ملٹیپل وہاں پہ اسلامی ممالک کی اور دوسرے ممالک کی پریزنس ہے. اس میں چائنا بھی آیا ہے، رشیا بھی آیا ہے، جو لوگ غیر اسلامی ممالک ہیں وہ آئے ہیں، امریکہ ہے، یورپینز ہیں، سب کے سب جو ہے اس کانفلکٹ میں آئے ہیں. تو اس کا یہ مطلب ہے کہ جو اس کانفلکٹ میں جو مین فریق تھے، لیٹ سے امریکہ تھا یا اور ویسٹرن کنٹری جو اسرائیل کو سپورٹ کر رہے تھے، وہ ان کے لیے یہ کوئی ہزیمت ہوگی؟ نہیں ہزیمت ہوگی. میرا خیال ہے کہ فلسطینیوں نے باوجود اتنے لوگ ان کے ساتھ کھڑے ہیں، ساری دنیا کھڑی ہے، فلسطینیوں کے ساتھ کھڑی ہے اور اس ساری نیگوشیشن میں شامل رہی ہے، جس میں پاکستان بھی شامل رہا ہے. تو ان کی عزت اور آبرو میں جو انہوں نے اپنی سٹرگل کے ساتھ جیتی ہوئی ہے، اس میں کمی تو نہیں واقع ہوئی. ٹھیک. اچھا اب انہوں نے وعدے کیے ہیں طالبان نے، اور ان کی جو ہسٹری ہے، ریپوٹیشن ہے، وہ وعدے وفا نہیں کرتے، تو ریٹن گارنٹیز بھی نہیں دی جو پاکستان چاہ رہا تھا ابھی تک. تو آپ کی گٹ فیلنگ کیا ہے؟ کیا وہ اپنے زبان کا پاس کریں گے یا نہیں کریں گے؟ دیکھیں زبان کا پاس کرنے کی امید تو کی جا سکتی ہے، لیکن میں اتنی زیادہ جو ہے وہ اگر کوئی مجھے کو کانفیڈنس ہے تو کانفیڈنس میرا ترکی اور قطر پہ ہے. اچھا. ان پہ نہیں ہے. میں سالسوں کی بات جو ہے نا ان کی بات ماننے کو تیار ہوں. جو ان کی ڈائریکٹلی بات 1-on-1 جو ہے میں ماننے کو لیے تیار نہیں، اور ماننی نہیں چاہیے، کیونکہ ہمارا ایکسپیرینس ہے. آپ مجھے بتائیں ابصار صاحب، یہ لوگ 40 سال جو ہے میری اور آپ کی سرزمین کا نمک کھاتے رہے ہیں. کھایا نا انہوں نے؟ جی صحیح ہے. 50 سال کھایا نا؟ کھایا. تو اس نمک کا کیا کیا ہے انہوں نے؟ اچھا یہ بتائیے گا کہ 6 نومبر کو پاکستان کا جو پرنسپل ہونے کا پرنسپلز میٹنگ ہوگی، پاکستان کی طرف سے کون اس کو لیڈ کرے گا پرنسپلز میٹنگ کو، اور اس میں کچھ ڈیٹیل بتائیں گے کہ کیا ڈسکس ہوگا استنبول میں؟ یہ پرنسپلس کا مطلب یہ ہے کہ یہی جو اس وقت لوگ نیگوشیٹ کر رہے ہیں، اگر دونوں حکومتیں، ہماری حکومت اور جو ہمارے ثالثی ہیں، اب دیکھیں نا پچھلی میں بھی ان کا بھی ڈیفینس منسٹر تھا، پاکستان سے بھی ڈیفینس منسٹر تھا. ان کا ڈیفینس منسٹر قطر کا بھی ڈیفینس منسٹر تھا، اور ساتھ ترکی کا انٹیلیجنس چیف تھا.
تو یہ ہو از ویری انفلوئنشیل، بہت انفلوئنشیل ہے. انہوں نے غزہ والا بھی جو معاملہ جو ہے اس میں بھی بڑا رول پلے کیا انہوں نے. تو وہ اس میں ڈیفینیٹلی اس کا جو ہوگا اسٹیٹس جو ہوگا اس میٹنگ کا، جو اس میں لوگ شامل ہوں گے وہ وہی ہوں گے جو اس وقت وہاں پہ بات چیت کر رہے ہیں. یعنی کہ جو ورکنگ گروپ جو ہے نا وہی بات کرے گا، ڈیٹیلز طے کرے گا. میں ایک دفعہ طے ہو جائے تو اگر کوئی ایگریمنٹ سائن ہونے کی جو ہے اگر پاسبلٹی ہوئی تو پھر ہو سکتا ہے کہ اس پاکستان بھی اور دوسرے ممالک بھی جو ہے اپنی ڈیلیگیشنز کو اپ گریڈ کریں.